مجھے وہ رشتے نہیں چاہیے جو صرف نام سے اپنے ہوں، دل سے ماننے والے کم بھی ہو تو کافی ہے میرے لیے۔ مجھے ہزاروں کی بھیڑ کا قافلہ نہیں چاہیے۔ میری خوشی میں مسکرانے والا، میرے غم میں مجھے سنبھالنے والا ایک بھی ہو تو کافی ہے میرے لیے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی انسننا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بھولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ بعض دفعہ بڑے بھی چھوٹوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری، اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنا وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کرے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلص سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اس سے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں اپنی محبوبہ یا محبوب سے زیادہ کوئی مرد یا عورت خوبصورت لگنے لگے تو سمجھ لو تم اس کھوٹے سکے کی مانند ہو جو پیار کے بازار میں صرف دھوکے سے چل سکتا ہے، لیکن عشق محبت کے بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکی ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اپنا کسی کا دل دکھائیں گے، اپنا کسی پر حق جتائیں گے، اب یوں ہی خاموش رہ کر 2 پل کی زندگی ہم بتائیں گے۔ کوشش کریں جو دکھ آپ نے سہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے کوئی اور نہ سہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر بھی آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ دو، اتنا دکھ نہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آپ کا نام لے کر بد دعا کرے۔ یقین مانے جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا، ان کی بد دعاؤں سے بچے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بزنس نہیں چل رہا، گھر والے بیمار ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچا جائے تو اکثر وہی بد دعائیں اس سب کے پیچھے ہوتی ہیں جو اس نے لوگوں کو دکھ تکلیف دے کر کمائی ہوتی ہیں۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ پھر نہ ہوئی ہمت سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی اور ہر انسان کی، سب دکھا کر پھر پوچھتا ہے اب بتا میرے سوا کون ہے تیرا۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں ہم مضبوط بنتے بنتے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، جہاں ہم لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا تھا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عورت جب کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھتکار کر تو کبھی دھوکہ دے کر۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ اب تیری شکایت کس سے کریں، ہر شخص کو کہا تھا تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔
اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے جو پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ لڑکی کی عزت پہ داغ لگ جائے تو دنیا کا کوئی پانی اس داغ کو دھو نہیں سکتا۔ عزت کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تم نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ عزتی گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشی ہوتی ہے۔ وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنی گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو ساری دنیا کی عورتیں محفوظ رہیں گی۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنی مرضی بڑا ہو جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے، اور جب گرم ہونا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلنا، اور یوں چٹکیوں میں تم نے سنبھل جانا ہے۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان آ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کو ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کے شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اچھے لوگوں سے انسان بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ مجھے بولنا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں، مجھے سننا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھ سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی گفتگو کسی سے نہ کرتی ہوں اور نہ سنتی ہوں۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، لہٰذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں، اب ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ہمارے ظرف کا، کبھی ہمارے صبر کا۔ ایک دوست صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھتا ہے، لیکن ایک بہترین دوست آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے آپ کا درد دیکھتا ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیاں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم دل کے حسین تم سمجھے نہیں ہو، تم بھی حسین مگر دل کے نہیں۔ انا مسئلہ نہیں ہے میرا، بات عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو میں راستہ بدل لیتی ہوں۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ تم ہاتھ پکڑو اور پوچھو کیا چاہیے، میں ہاتھ چھڑا کر پھر سے تیرا ہاتھ تھاموں اور کہوں تو چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ ساری عمر چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ نہیں میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر تم دیکھ سکو میرے دل میں مقام اپنا، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ لگے۔ دل سے دل کبھی جدا نہیں ہوتے، ہم یوں ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے۔ پیار سے بڑا رشتہ ہے دوستی کا، کیونکہ دوست کبھی بے وفا نہیں ہوتے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ،
تو تم خود کیوں اس انسان کو زبردستی خود پر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر تمہیں وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو پھر اس محبت کا انتظار کرو اس کا انتخاب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، مجھے اپنے خیال سے بھی محبت ہے کیونکہ اس میں صرف تم رہتے ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔